أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك۔ اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سیبہ ہے۔ بعدہ درود اور سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان عظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر آپ نحوست و بدشگونی اسلام کی نظر میں اس بارے میں سنا تھا، اور آج کی خطبہ جمعہ کا جو سب سے اہم ٹاپک ہے اور جو سب سے اہم حصہ ہے وہ ہے سماج اور معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی بدشگونیاں اور لوگوں کے درمیان پھیلی ہوئی بدعقیدگی۔ دیکھیے میرے دوستوں، جیسا کہ پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر ہم نے آپ کو یہ بات بتلائی تھی کہ نحوست اور بدشگونی لینا یہ ہر زمانے کے اندر غیروں کا طریقہ اور شیوا رہا ہے۔ جو مشرکین مکہ تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نبی بنا کر کے مبعوث کیے گئے مکہ کے اندر، تو اس وقت سماج اور معاشرے کی حالت یہ تھی کہ مکہ کے لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے۔ ذرا غور سے سنیے، سب سے اہم بات، جو مشرکین مکہ تھے، جو عرب کے لوگ تھے، وہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے۔ ایسا کیوں وہ لوگ عقیدہ رکھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ جو سفر کا مہینہ ہے بہت ہی منحوس مہینہ ہے، سب سے بیکار مہینہ ہے؟ ایسا اس لیے وہ لوگ سمجھتے تھے، اور عقیدہ ان لوگوں نے ایسا اس لیے گڑھ لیا تھا کہ وہ لوگ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ تین مہینے حرمت والے مہینے، یہ تینوں مہینے لگاتار مسلسل ہے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم۔ ان تینوں مہینوں کے اندر جو عرب کے لوگ تھے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، قتل و غارت گری نہیں کرتے تھے۔ اگر جانی دشمن بھی نظر آ گیا تو ان تین مہینوں کے اندر وہ لوگ معاف کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ نہیں نہیں، یہ حرام مہینہ ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے، ابھی جنگ و جدال نہیں کرنا۔ لیکن جیسے ہی سفر کا مہینہ شروع ہو جاتا تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے، خون کا بدلہ لینے کے لیے اپنے اپنے گھروں سے نکل جاتے تھے، اپنے اپنے گھروں سے نکل جاتے تھے اور قتل و قتال شروع کر دیتے تھے، لڑائی جھگڑے شروع کر دیتے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ سفر کے مہینے میں جنگ و جدال زیادہ ہوتا تھا، لوگ قتل بھی بہت زیادہ ہوتے تھے۔ تو جب لوگ زیادہ قتل ہوتے تھے، عورتیں اس مہینہ کے اندر یعنی کہ سفر مہینے کے اندر بیوہ ہو جاتی تھی، بچے یتیم ہو جاتے تھے۔ عرب کے لوگ اپنے اپنے گھروں کو خالی چھوڑ کر کے لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے میدان جنگ میں چلے جاتے تھے، تو جس کی وجہ سے لوگوں نے، عرب کے لوگوں نے سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ اب ذرا سوچئے میرے دوستو کہ نحوست اور بدشگونی کن کے اندر تھی؟ ان لوگوں کے اعمال اور کردار میں تھی، سفر کے مہینے کے اندر نہیں تھی۔
ان لوگوں کے کرتوت کے اندر تھی کہ وہ لوگ سفر کے مہینے میں قتل و قتال کرتے، ایک دوسرے کو قتل کرتے، جس کی وجہ سے عورتیں بیوہ ہو جاتی تھی، بچے یتیم ہو جاتے تھے، گھر اور خاندان تباہ و برباد ہو جاتا تھا۔ لیکن ان لوگوں نے اپنے اعمال اور اپنے کردار کو سدھارنے کے بجائے سفر کے مہینے کو ہی منحوس سمجھنا شروع کر دیا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، کہ چھوت نام کی کوئی بیماری نہیں ہے، چھوت کا عقیدہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ چھوت کا عقیدہ یعنی کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کی بیماری ہمارے کو یا کسی دوسرے کو لگ جائے گی، جیسا کہ ابھی کچھ دن پہلے آئی فلو آیا تھا، وہ آنکھ آنے کی بیماری۔ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم جس کی آنکھ آئی ہے اس کو دیکھیں گے تو مجھے بھی آنکھ آ جائے گی، اور جو لوگ ایسا سوچتے تھے ان کو ایسا ہی ہو رہا تھا۔ سن لیجئے، جو لوگ ایسا سوچ رہے تھے کہ وہ جس کی آنکھ آئی ہے اس کو دیکھیں گے تو ہمارے کو بھی آنکھ آ جائے گی، تو ان کو ساتھ ویسا ہی ہو رہا تھا۔ اب ایسا کیوں ہو رہا تھا اس کا جواب میں دوں گا آخر میں۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کی بیماری اس کے ساتھ بیٹھنے سے ہمارے کو یہ بیماری لگ جائے گی، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اور آج سائنس بھی اس بات کو مان رہی ہے کہ کسی بیماری کے اندر ایسی طاقت نہیں ہے۔ ہاں ایسا ہے کہ اس بیماری کے جو جراثیم ہیں، جو وائرس ہے، اگر کسی انسان کو لگیں گے تب جا کر کے انسان کو وہ بیماری آئے گی۔ اگر وہ وائرس نہیں لگے گا تو انسان کو بیماری نہیں آئے گی۔ تو دیکھ لیجئے کہ ایسا سمجھنا کہ اس بیماری کے اندر یہ تاثیر ہے، یہ شرک ہے۔ ہر بیماری کو لانے والا یہ اللہ رب العالمین ہے۔ تو عرب کے لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ایک کی بیماری دوسرے کو بھی لگ جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دوسری بات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ولا طیرۃ، بدشگونی کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کوئی جگہ کے بارے میں برا سمجھنا، کسی انسان کے بارے میں برا سمجھنا، کسی مہینے، کسی دن اور کسی ایام کے بارے میں برا سمجھنا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ولا حامۃ، اور الو کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ عرب کے اندر بھی ایک عقیدہ پایا جاتا تھا کہ جو انسان قتل ہو گیا ہے، اگر اس کے خون کا بدلہ نہ لیا جائے تو اس کی کھوپڑی سے ایک الو نکلتا ہے اور وہ چیختا رہتا، پکارتا رہتا، اور جب تک اس کے خون کا بدلہ نہ لیا جائے اس کو چین اور سکون نہیں ملتا ہے۔ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر بھی الو کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ یہ کافروں کا اور مشرکوں کا طور اور طریقہ رہا ہے۔ آخری بات جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ کہ ولا سفرا، اور سفر مہینے کی بھی کوئی حقیقت نہیں، یعنی کہ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ سفر کا مہینہ برا ہے، سفر کے مہینے میں کچھ کرنے سے نقصان ہوگا، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ بالکل ہی مشرکانہ عقیدہ ہے۔ اب دیکھ لیجئے میرے دوستو، میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ لوگ محرم اور سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرتے، خوشی کا کام نہیں کرتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں شادی کرنے سے نقصان ہوگا، طلاق ہو جائے گی، خلا ہو جائے گا۔ آپ ہمیں یہ بتلائیں کہ کیا وہ لوگ جو لوگ اچھا مہورت دیکھ کر کے شادی کرتے ہیں، اقرب وغیرہ کو دیکھ کر کے شادی رکھتے ہیں، اچھا فال نکال کر کے شادی رکھتے ہیں، ربیع الاول کے مہینے میں شادیاں کرتے ہیں، اور دیگر جتنے بھی مہینے ان مہینوں کے اندر شادیاں کرتے ہیں، کیا ان لوگوں کی شادیاں ہونے کے بعد ان کی زندگی میں طلاق اور خلا نہیں ہوتا ہے؟ جو لوگ اور مہینے میں شادی کرتے ہیں، جو بقیہ 10 مہینے ہیں، کیا ان مہینے کے اندر شادی کرنے والے میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑے نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں، طلاق اور خلا ہوتے ہیں۔ اور میں تو یہ کہوں گا اللہ کے گھر میں بڑے یقین کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ کہ جو لوگ فال وغیرہ دیکھ کر کے شادیاں کرتے ہیں ان لوگوں کے اندر طلاق اور خلا، لڑائی جھگڑے کچھ زیادہ ہی ہوتے ہیں۔ جی ہاں، سن لیجیے، یہ میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ اچھا فال دے کر کے شادیاں رکھتے ہیں نا، محرم سفر کے مہینے کو چھوڑ کر کے اچھا دن رکھ کر کے شادی کرتے ہیں، نام وغیرہ میچنگ کر کے شادیاں کرتے ہیں، ویسے لوگوں کے اندر کچھ زیادہ ہی لڑائی جھگڑے، فتنے، فساد،
گالی گلوچ، مار پیٹ، طلاق اور خلا کے واقعات ہوتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ یہ لوگ اللہ کی حفاظت سے اور اللہ کی ضمانت سے نکل جاتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ پر بھروسہ کر کے شادیاں نہیں کرتے، یہ لوگ دن پر بھروسہ کر کے شادیاں کرتے، یہ لوگ مہینوں پر بھروسہ کر کے شادیاں کرتے، یہ لوگ فال پر بھروسہ کر کے شادیاں کرتے، جس کی وجہ سے ان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اگر ہم اور آپ اللہ پر بھروسہ کر کے ہر کام کو انجام دیں تو ہمارے ساتھ اچھا ہی ہوگا۔ تو میرے دوستو، آپ نے یہ سنا کہ یہ جو سفر کے مہینے کے بارے میں جو برا عقیدہ پایا گیا ہے یا پایا جاتا ہے ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر، یہ دراصل اسی زمانے سے ہے جسے ہم اور آپ زمانے جاہلیت کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس دنیا میں نبی بنائے جانے سے پہلے سے یہ عقیدہ ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، جسے اسلام نے ختم کیا اور کہا کہ سفر کے مہینے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میرے دوستو، اب آئیے اصل موضوع کی طرف کہ لوگوں کے اندر، سماج اور معاشرے کے اندر جو غلط عقائد و نظریات پائے جاتے ہیں وہ کیا کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر آپ لوگوں کو 20-21 باتیں بتلائی تھی، تو اس خطبہ جمعہ کے اندر بھی کچھ اہم باتیں میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ ایسا ہوگا کہ آپ کو سننے میں ہنسی آ سکتی ہے، لیکن نہیں، یہ ہنسنے کی بات نہیں، یہ جو ہے رونے کی بات ہے کہ مسلمان کیسے ہو چکے، کیسی کیسی بدعقیدگی کو پھیلا لیا ہے۔ چلیے آج کے خطبہ جمعہ کے اندر سب سے پہلی بات میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ مسلمانوں کے اندر یہ برا شگون لیا جاتا ہے یا پھر اچھا شگون لیا جاتا ہے کہ صبح سویرے اٹھنے کے بعد کس کی صورت کو دیکھا۔ بولتے بھی ہیں آج میں پتہ نہیں کس کی صورت دیکھ لیا کہ میرا دن ہی اچھا نہیں ہے۔ تو جس کی صورت دیکھی گئی وہ انسان اچھا یا برا نہیں ہے، جو دیکھنے والا ہے وہ انسان برا ہے۔ جو دیکھنے والا ہے، جو انسان ایسا عقیدہ رکھ رہا ہے کہ پتہ نہیں میں نے کس کی صورت دیکھ لیا ہے اس لیے میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، وہ انسان برا ہے، اس کے اندر نحوست اور بدشگونی ہے۔ اسی طرح سے میرے دوستو، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بائیں آنکھ پھڑکنے سے مصیبت آتی ہے۔ یہ لیجئے، اب آنکھ کے پھڑکنے سے مصیبت کا کیا لینا دینا ہے؟ یہ بھی غلط عقیدہ ہے، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں اور اس کے کہنے والے ہم اور آپ ہیں۔ میں یہ ساری باتیں جو بیان کرنے جا رہا ہوں یہ ہماری اور آپ کی اصلاح کے لیے یا اوروں کے لیے نہیں ہے۔ ہم اور آپ اپنی اصلاح کریں اور اپنی اولاد کی اصلاح کریں، اپنے بیوی بچوں کی اصلاح کریں۔ اسی طرح سے میرے دوستو، بہت سارے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو انگوٹھی ہے، اس انگوٹھی کا پتھر یہ فیروزی رنگ کا ہونا چاہیے، اور اگر فیروزی رنگ کا ہوگا تو ہم اس انگوٹھی کو پہننے سے رزق میں اور اولاد میں برکت آئے گی۔ اور بہت سارے لوگ کیا کرتے، یہ جو انگوٹھی ہے نا، نگینہ، اس پتھر کے بیچ میں سوراخ رکھتے اور کیا کہتے ہیں کہ ایسا انگوٹھی پہننے سے پتھر کی برکت ہمارے جسم میں جائے گی، جس کی وجہ سے شادی بیاہ بھی آسانی سے ہوگی اور دکان بھی اچھا چلے گا، کاروبار بھی اچھا چلے گا۔ جو لوگ سونار وغیرہ وہ جانتے ہیں، وہ انگوٹھی ایسا ہی بناتے ہیں بیچ میں سوراخ رکھ کر کے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا یہ غلط ہے، یاد رکھ لیجیے۔ یہ تو ایک معمولی پتھر ہے، لوگوں کی عقلوں کو کیا ہو گیا ذرا سوچئے۔ یہ تو ایک معمولی پتھر ہے جو اس دنیا کے اندر جنت کا پتھر ہے، حجر اسود، یہ آسمان سے آیا، اللہ نے اسے بھیجا تھا۔ اس پتھر کے اندر ہر بیماری سے شفا تھی، اب نہیں ہے، پہلے تھی، اب لوگوں کے میل اور کچیل نے اس کی تاثیر کو ختم کر دیا ہے۔ اس پتھر کے بارے میں جو پاک جگہ میں ہے، آسمان سے اللہ نے بھیجا ہے، اس پتھر کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اما واللہ انی لأعلم انک حجر، کہ اللہ کی قسم اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تو نہ کسی کو فائدہ دے سکتی ہے اور نہ ہی تو کسی کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک حجر اسود جو کہ جنتی پتھر ہے، اس کے بارے میں حضرت عمر نے کہا کہ اس کے اندر کوئی تاثیر نہیں، کوئی طاقت نہیں ہے، یہ پتھر نہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی ہے اور نہ ہی نقصان پہنچانے والی ہے۔ تو جب ایک حجر اسود جو کہ پاک جگہ میں ہے، خانہ کعبہ کے اندر ہے، آسمان سے آیا، اس کے اندر جب نفع اور نقصان کی طاقت اور تاثیر نہیں ہے، تو ایک معمولی پتھر کے اندر
کیسے یہ تاثیر پیدا ہو سکتی ہے؟ لیکن مسلمان اس کو مانتے ہیں، مسلمان اسی کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں اور اس کو پہنتے بھی ہیں۔ لہٰذا آپ جو ہے لوگوں کو بتلائیے کہ یہ عقیدہ جو ہے کفر اور شرک پر مشتمل ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگوں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے بدعقیدگی کہ دائیں ہاتھ میں اگر کھجلی آئے تو مطلب یہ ہے کہ دولت آنے والی ہے۔ یہ لیجیے، اب کسی کو پورے بدن میں کھجلی ہے تو کیا مطلب وہ کروڑ پتی بننے والا ہے؟ لوگ کیسی کیسی باتیں بتلاتے ہیں۔ اچھا، ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر ایک اور بدعقیدگی آ گئی ہے، یعنی کہ 2-4 سالوں میں آئی، اس سے پہلے نہیں تھی، کہ اگر کسی انسان کی بیوی حمل سے ہے تو ایسا انسان جنازے کو کندھا نہیں دینا۔ اگر جنازے کو کندھا دیا تو اس انسان کو نقصان ہوگا یا اس کی بیوی کو کچھ نہ کچھ نقصان ہو جائے گا۔ لیجئے کیسی بدعقیدگی ہے! اب جنازے کو کندھا دینے سے بیوی کے حمل سے کیا کنیکشن ہے؟ جبکہ جنازے کا کندھا دینا تو اجر و ثواب کا کام ہے، کوئی برا کام تو نہیں ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قبرستان سے آنے کے بعد گھر میں گھسنے سے پہلے ہاتھ پاؤں دھونا۔ غیر قوم کے لوگ کیا کرتے؟ پورا نہا کر کے جاتے۔ اب مسلمان اگر نہائے تو لوگ کہاں بولتے کہ کافر ہو گیا ہے، تو بولتے کہ ہاتھ پاؤں دھو کر کے جانا، اور یہ عقیدہ رکھتے کہ اگر ہاتھ پاؤں دھو کر کے نہیں جائیں گے تو جو مر گیا اس کی آتما پیچھے پیچھے آ کر گھر میں گھس جائے گی۔ یہ لیجیے، یہ بھی بدعقیدگی ہے۔ سن لیجیے کہ جو انسان مر گیا ہے اگر وہ اچھا ہے تب بھی، سن لیجیے، اگر وہ اچھا ہے تب بھی اور اگر برا ہے تب بھی اس کی آتما نہیں آ سکتی ہے۔ کسی گھر کے اندر اگر کسی نے پھانسی ڈال لی ہے تو لوگ اس گھر کے اندر نہیں جاتے، اور اگر اس گھر میں رہتے بھی ہیں تو گھر والے کیا کہتے ہیں کہ وہ آدمی نظر آ رہا ہے، اس کی آتما نظر آ رہی ہے۔ یہ سب جھوٹی باتیں، یہ سب شیطانی بہکاوے، سب شیطان کرتا رہتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ شیطان کرتا رہتا ہے کہ انسان جس چیز سے ڈرتا ہے شیطان اسی کو سامنے لا کر کے ڈراتا ہے۔ آپ نہیں ڈریں گے شیطان نہیں ڈرائے گا، آپ ڈریں گے شیطان ڈرائے گا۔ یہ آتما وغیرہ جو ہے واپس نہیں آتی ہے۔ اگر اچھا ہے تو علین میں ہوگا، اور اگر برا ہے تو سجین قید خانے میں ہوگا، اور اللہ کے قید سے کون انسان بھاگ کر کے آئے گا؟ اور جو انسان سوسائڈ کرتا ہے وہ تو بری موت مرتا ہے، اور جب بری موت مرتا ہے تو وہ انسان جہنم کے اندر جائے گا، اور جب جہنم کے اندر جائے گا تو اللہ کی سزا سے، اللہ کے قید خانے سے کون ہے جو بھاگ کر کے آ جائے؟ بولیے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ کہا کہ اللہ جیسا باندھتا ہے اس طرح سے کوئی باندھ نہیں سکتا ہے۔ لوگوں کے اندر یہ بدعقیدگی آ گئی ہے، لوگوں کے اندر نہیں، ہم مسلمانوں کے اندر۔ اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ منگل کے دن کو منحوس سمجھتے ہیں، اب بولتے ہیں کہ منگل کا دن یہ منحوس ہے، اچھا کام نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ پیسہ بھی نہیں نکالتے، پیسہ ڈالتے لیکن منگل کے دن یہ پیسہ نہیں نکالتے، بولتے ہیں کہ یہ منحوس دن ہے۔ اسی طرح سے سماج اور معاشرے کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر کوئی نئی نویلی عورت دلہن بن کر کے آئی اور گھر میں اچانک کوئی مر گیا، کسی کی موت واقع ہو گئی، تو اب جو ہے ساری ذمہ داری اس عورت کے اوپر ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ عورت منحوس ہے، یہ عورت آدھی گھر میں موت ہو گیا۔ ایسے کتنے سارے معاملات ہمارے پاس آئے ہیں کہ مولانا جب سے ہم اس گھر میں شادی کیے تب سے ہمارا پورا گھر تباہ و برباد ہو گیا، کسی کو چین و سکون نہیں ہے۔ بھائی نحوست انسان میں ہے نہیں عورت میں ہے؟ بولیے، انسان کی سوچ میں اثر بدشگونی ہے، یہ ہر زمانے کے اندر ہے، اور ہمارے زمانے میں تو لوگ تو کچھ زیادہ ہی ایسی عورتوں کو منحوس سمجھتے ہیں جس کے آنے سے گھر میں کسی کو موت ہو جائے۔ اب بھلا سوچئے کہ موت کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ کہا کہ کب کس کی موت آ جائے کسی کو نہیں معلوم ہے۔ موت کا اختیار اور مالک صرف اور صرف ایک اللہ ہے، لیکن لوگ جو ہے مسلمان کسی عورت کو دے دیتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی نوجوان عورت اگر بیوہ ہو جائے تو سماج اور معاشرے کے اندر اس عورت کو بھی بیوہ سمجھنا شروع کر دیتے، اس عورت کو بھی جو بیوہ عورت ہے اس کو منحوس سمجھنا شروع کر دیتے کہ کیسی عورت ہے، آتی ہی مرد کو کھا لی، یہ بولتی، یہ جملہ ہی ہے لوگوں کے درمیان میں، آتی ہی
ابھی 4 دن نہیں ہوا کہ اپنے شوہر کو ہی کھا لی، یعنی کہ اس کا شوہر مر گیا تو عورت کھا لی بولتی. کتنا غلط عقیدہ ہے میرے دوستو سماج اور معاشرے کا. اسی طرح سے میرے دوستو اس عورت کو بھی منحوس سمجھتے ہیں سماج اور معاشرے کے اندر جس کے 3-4 بچے مر جائے، اس کو بھی منحوس سمجھتے ہیں. بھائی جس کے 3-4 بچے مر گئے، اگر وہ مومن ہے وہ تو خوش نصیب ہے. جی ہاں سن لیجیے، وہ بچے جو ہے چھوٹے چھوٹے بچے جنت میں لے جائیں گے، لیکن لوگ جو ہے اس کو منحوس سمجھتے ہیں. اچھا، سماج اور معاشرے کے اندر اس عورت کو بھی منحوس سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں جس کو 3-4 بیٹیاں ہو جائے. اگر بیٹے ہیں تو بولتے بہت بابرکت عورت ہے، لیکن اگر 3-4 بیٹی کسی کو ہو جائے تو اس کو منحوس سمجھتے ہیں. ایسی کئی ساس ہے جو اپنی بہو کو گھر میں نہیں رکھتی ہے کہ یہ فقط بیٹیاں ہی پیدا کرتی ہے. تو میں آپ کو بتلاؤں، اگر کوئی عورت یہ سمجھتی ہے یا کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ عورت سے 4 یا 5 لڑکی پیدا ہونے سے عورت منحوس ہو گئی ہے، تو میں اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں وہ عورت منحوس نہیں ہے، مرد منحوس ہے. مرد کو گھر سے نکالنا چاہیے. جو ساس اپنے بہو کے اوپر تانا کستی ہے اور جو ساس اپنے بہو کو منحوس سمجھتی ہے، وہ ساس جو ہے اپنے بیٹے کو گھر سے نکالے. اس لیے کہ بچے پیدا کرنے والا تو مرد ہے. مرد نطفہ کس کا ہوتا ہے؟ مرد کا ہوتا ہے نا. عورت تو بیچاری ایک کھیت ہے. عورت کو اللہ نے کھیت کہا. اب کھیت میں جو بیج ڈالیں گے وہی بیج نکلے گا. تو غلطی مرد کی ہے. آپ بتلائیے لوگوں کو، آپ لوگوں کو میرا یہ پیغام بتلائیے کہ بھائی یہ اگر کسی عورت کو لڑکی پیدا ہو رہی ہے تو وہ عورت منحوس نہیں ہے. عورت تو بہت ہی بابرکت ہے. یہ جو اس کا شوہر ہے وہ منحوس ہے. اسے گھر سے نکالنا چاہیے اور اسے جائیداد سے بے دخل کر دینا چاہیے اگر ایسا کوئی سمجھے تو. اسی طرح سے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، یعنی کہ یہ چیز غیروں میں ہے، مسلمانوں کے اندر آ گئی. ہم نے دیکھا آس پاس سڑکوں پر دیکھا ہے کہ اگر سفر میں روانہ ہو رہے تو سفر میں نکلنے سے پہلے اپنے جو ٹائر ہے، گاڑی کی جو ٹائر ہے، وہ گاڑی کے ٹائر کے نیچے 4 نیمبوا رکھتے ہیں تاکہ وہ نیمبو کو گاڑی کھندل کر کے جائیں. اور بہت سارے مسلمان ڈرائیور بھی کرتے ہیں، یعنی ان کو بھی اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا. یہ لیجیے. اسی طرح سے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ نئی گاڑی، نئی دکان یا اپنے گھر کے دہلیز کے اوپر غیروں کی طرح لیمو اور مرچی لٹکاتے ہیں. اور تو اور ہے، مسلمان اب آج کل جو ہے اپنے صاحبوں کی فوٹو جو ہے لگا رہے ہیں، فریم لگا کر کے. بازار میں ایسے کتنے دکان ہیں کہ وہ صاحب کی فوٹو بالکل سامنے، جیسے ہی شٹر اٹھائے پہلے صاحب کو آنکھ بند کر کے دیکھنا، دیکھنے کے بعد تب جا کر کے دکان کھولنا، اور بولتے کہ ایسا کرنے سے برکت آتی ہے. ایسا بہت چل رہا ہے. غیر قوم کیا کرے؟ نیمبو اور مرچی لٹکائے. مسلمان کیا کر رہے ہیں کہ صاحبوں کی فوٹو اور تصاویر فریم میں لگا کر کے ایسا کر رہے ہیں. آپ یقین مانیے میرے دوستو، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جو لوگ اس طرح سے کر رہے ہیں نا، ان کی نسل ان فوٹو کی پوجا کرے گی. قوم نوح کے اندر ایسا ہی ہوا تھا. پہلے مجسمے بنائے گئے، اس کے بعد تصاویر وغیرہ بنائے گئے. جب وہ لوگ مر گئے تو ان کی اولاد نے انہی کی پوجا پاٹ شروع کر دی. تو جو لوگ تصویروں کو سجا کر کے ان کو دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں، برکت حاصل کرتے ہیں، ان کی اولاد ایسے ہی بن جائے گی، انہی کی پوجا پاٹ کرنا شروع کر دے گی بعد میں. اسی طرح سے میرے دوستو بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ گھر کے 4 کونے ہیں تو 4 کونے میں ہر ایک کپڑے میں ناریل لپیٹ کر کے رکھتے ہیں اور بولتے کہ ایسا کرنے سے برکت ہوگا. اور باضابطے گھر والے بولتے بھی ہیں کہ دیکھو تمہیں گھر میں بھاڑے پر آئے، اچھی بات ہے، وہ ناریل کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا، نہیں تو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. اچھا، بہت سارے لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ گھر کے کونے میں میخ مارتے ہیں، بولتے ہیں کہ یہ بندش ہو رہا ہے. سب سے بڑا خبیث تو انسان ہے، پھر شیطان کو بندش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ جادو ٹونا ہے، بدعقیدگی ہے، بچ کے رہیے. اور کیا ہے؟ اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کیجیے. اسی طرح سے میرے دوستو ایک بہت ہی اہم بات ہے کہ بہت سارے لوگ، پہلے میں نہیں سنتا تھا، ابھی 1-2 سال سے ایسا میں نے سنا، میرے پاس سوال آیا کہ مولانا ہم اپنی بچی کا فاطمہ نام رکھے. جب سے ہم فاطمہ نام رکھے تب سے ہماری بچی بہت تکلیف اٹھا رہی ہے. لوگوں کا ایک عقیدہ بن گیا ہے کہ اگر فاطمہ نام رکھے تو بچی ویسے ہی تکلیف اٹھائے گی جیسے کہ سیدہ فاطمہ نے تکلیف اٹھائی تھی. نعوذ باللہ.
ایک بھائی نے کہا کہ میں نے اپنے بچے کا نام بلال رکھا ہے، تو جب سے بلال رکھا ہے جب سے بچہ فقط روتا ہے۔ یہ لیجیے، سیدہ فاطمہ کون ہے؟ بولے بھائی معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ جنتی عورتوں کی سردار، اتنی بڑی پاک باز، ویسے تو آج کل کے مرد بھی نہیں ہیں، وہ اتنی نیک عورت ہے۔ نام کا اثر ہوتا ہے، لوگ اچھا سوچنے کے بجائے برا سوچتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ نام رکھنے سے ایسا ہو رہا ہے۔ بہت سارے لوگ نام بھی چینج کر دیتے ہیں۔ کتنے ایسے غیر مسلک بھائی آتے ہیں، بولتے ہیں مولانا دوسرا نام بتلا دیجئے، یہ نام اچھا نہیں ہے، بہت ستا رہا ہے، بہت ضد کر رہا ہے، یہ نام رکھنے سے ضدی ہو گیا۔ یہ لیجئے، اور بچے کا نام کیا رہتا ہے؟ عبداللہ، عبد الرحمن رہتا ہے، محمد رہتا ہے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اس کائنات میں اگر کوئی اللہ کی نظر میں پیارا ہے اس دنیا کے اندر اول تاخیر، تو ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب سے ہم نے محمد نام رکھا ہے ہمارے بچے کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو تکلیف نام میں نہیں ہے، انسان میں ہے، انسان کے کردار میں، انسان کے کرتوت میں ہے میرے دوستو۔ لہٰذا یہ عقیدہ آپ لوگوں کو بتلائے کہ بالکل یہ غلط ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ نظر بد سے بچنے کے لیے اپنے بچوں کے کلے پر کالا ٹپکا لگاتے ہیں یا پیشانی پر کالا ٹپکا لگاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہے بری نظر سے بچنے کے لیے اپنے پاؤں میں کالا دھاگا یا کالی رسی باندھتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ گدھے کے پاؤں میں بھی کالی رسی باندھی گئی تھی۔ اب گدھے میں اور انسان میں کیا فرق ہے؟ اب گدھے کے مالک کو بھی ڈر ہے، بھائی میری جو یہ سمپتی ہے گدھی یا گدھا، اگر کوئی چوری کر لے گا تو میرا نقصان ہوگا، تو اس نے گدھے کو بری نظر سے بچانے کے لیے کالا دھاگا باندھ دیا۔ انسان بھی کالا دھاگا باندھ رہا ہے۔ جو انسان کالا دھاگا باندھ کر کے مرے گا، یاد رکھ لیجیے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا، اس کی آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ یہ بدعقیدگی ہے۔ انسان کے جسم میں کالے بال ہیں، کیا وہ کافی نہیں ہے؟ اگر ایسا ہے تو، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ انسان کی داڑھی کے بال کالے ہوتے ہیں، انسان کی بھویں کالی ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں رکھنے کے باوجود بھی انسان ایک کالے دھاگے پر بھروسہ کرتا ہے۔ انسان کیسا، مسلمان کیسا ہو گیا؟ دیکھیے، اللہ پر بھروسہ کرنے کے بجائے کیا کرتا ہے کہ کالے دھاگے پر بھروسہ کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، کالا دھاگا اپنی گاڑی کے جو موڈ گارڈ وغیرہ ہے، جو سامنے جو ہوتے ہیں، اس کے اوپر کالی رسی یا کالا دھاگا وغیرہ باندھ دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ نیمو وغیرہ بھی لٹکاتے ہیں، بہت سارے لوگ ہرا کپڑا لٹکاتے ہیں، بولتے ہیں کہ بری نظر سے، ایکسیڈنٹ سے ہم بچ جائیں گے۔ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، اپنی ڈرائیونگ پر بھروسہ نہیں ہے، ہاتھ میں پاؤں میں بریک ہے اس پر بھروسہ نہیں ہے، ایک نیمو پر ایک رسی پر بھروسہ کر رہا ہے۔ یہ بیوقوفی اور جہالت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ شرک کا کام ہی یہی ہے، لوگوں کو بیوقوف بنانا، لوگوں کو جہالت میں ڈالنا۔ اچھا، بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ بچہ یا بچی کا نام والدین کے نام کو دیکھ کر کے اور تاریخ کو دیکھ کر کے، دن کو دیکھ کر کے رکھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ مجھے خود بولتے ہیں کہ مولانا میرا نام یہ ہے، میرے بیوی کا نام یہ ہے، یہ ٹائم میں پیدا ہوا، آپ اسی کے حساب سے نام رکھیں۔ ٹھیک بقرعید کے دن ایسا ہی ہوا تھا، ایک ہمارے بھائی کو بچہ ہوا تو مجھے بلا کر کے لے گئے اسی بقرعید کو، تو انہوں نے پورا سنایا۔ اب ان کو کون سمجھائے گا؟ تو میں نے کہا کہ بھائی دیکھو، آج بقرعید کا دن ہے اور جو واقعہ وغیرہ سنتے ہیں آپ وہی رکھ لو، حاجرہ نام رکھ لو، تو الحمدللہ وہ لوگ پسند کر لیے۔ تو دیکھیے بتلانے کے اندر ہے، تو کیا ہے کہ لوگ یہ اس چیز کو بہت ہی زیادہ مانتے ہیں کہ یہ بیوی کا نام ہے، یہ شوہر کا نام ہے، اور پھر اس کو ملا کر کے بیچ والا نام رکھنا، یہ بھی بدعقیدگی ہے۔ لوگ بولتے ہیں کہ ایسا نہیں رکھنے سے نقصان ہوگا۔ اچھا، اسی طرح سے بہت سارے لوگ یہ بولتے ہیں کہ اگر ٹی شیپ کا اگر روڈ ہے تو اس کے سامنے میں گھر نہیں بنانا۔ اگر گھر بنائیں گے، دکان وغیرہ رہے گا تو نہیں چلے گا، لوگ اس گھر میں رہتے بھی نہیں۔ بلکہ میں نے سنا کہ ویسی جگہوں کا جو ریٹ ہے، جو قیمت ہے، وہ بھی بہت کم ہوتا ہے، کوئی نہیں لیتا ہے۔ یہ بھی بدعقیدگی ہے۔ ویسی جگہوں پر نہ ہی کوئی گھر بناتا، کوئی نہ ہی رہنا پسند کرتا، اور اگر کہیں نہ ملے تو بیچارہ مجبوری میں رہ لیتا ہے۔ یہ لیجیے، یہ بھی انسان کی دوگلاپنی ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ کچھ نمبر کو اچھا سمجھتے ہیں، کچھ نمبر کو برا سمجھتے ہیں۔ یہ بھی مشرکوں سے، کافروں سے ہمارے اندر آ گیا۔ اچھا، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر گھر پر کوا پکارے تو سمجھ لینا کہ مہمان آ رہا ہے۔ یہ لیجیے، یہ بھی بدعقیدگی ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ جو ہے
بلی اور کتا کے پکارنے کو برا سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر کتا نے پکارا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ آفت اور مصیبت آنے والی ہے. یہ بھی بدعقیدگی ہے، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. اسی طرح سے اگر بلی سامنے سے گزر جائے تو بولتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. بلی تو پاک جانور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلی یہ پاک ہے، چکر لگانے والی ہے. بلی کو لوگ پالتے بھی ہیں. گھر میں بلی ہے تو چلے گا، لیکن روڈ کے اوپر جاتے وقت نہیں گزرنی چاہیے. یہ کیسی بیوقوفی اور جہالت ہے. اسی طرح سے جو گھر بناتے ہیں وہ گھر بنانے کے وقت میں ہر چیز واستو کے حساب سے رکھتے ہیں. یہ تو سب سے زیادہ شرک اور کفر پھیلا ہوا ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر. جو ایک بیلدار ہے، جاہل ہے، گنوار ہے، اس کا نہ اللہ پر ایمان ہے نہ رسول پر ایمان ہے، کھڑے ہو کر کے یہ کرتا ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ بھائی دیکھو تم دروازہ یہاں رکھنا، لیٹنگ وہاں رکھنا، تو مسلمان مان لیتا ہے. کتنی شرم کی بات ہے، کتنی شرم کی بات ہے کہ جو بھی بے ایمان ہے، جس کو طہارت کا طور اور طریقہ نہیں معلوم ہے، وہ انسان کہتا ہے، انسان مان لیتا ہے. کہتا ہے کہ لیٹنگ یہاں رکھنا تو وہیں رکھتا ہے. بولتا ہے کھڑکی یہاں رکھنا تو وہ انسان وہیں پر رکھتا ہے. یہ ہم مسلمانوں کی کم عقلی ہے کہ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا تو اللہ نے غیروں کو ہمارے پر مسلط کر دیا. اور جو غیر کہتے ہیں ہم مان لیتے ہیں. مولوی صاحب کہے تو نہیں مانتے ہیں. آج حالت ایسی ہے کہ میں اگر اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں تو لوگ نہیں مانیں گے. ایک کافر مشرک غیر قوم کا پیشاب پیخانہ نہیں کرنے والا، صفائی ستھرائی کے ساتھ نہیں رہنے والا اگر بول دے تو لوگ مان لیتے ہیں. کتنی حیرت کی بات ہے، تعجب کی بات ہے. اسی طرح سے کیا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کھانے کے بعد پلیٹ میں ہاتھ نہیں دھونا. یہ لیجیے، اگر پلیٹ میں ہاتھ دھوئیں گے تو برکت چلی جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انگلیاں چاٹو، پلیٹ چاٹو، اس پر عمل نہیں کرتے، لیکن جو ہے بولتے کہ کھانے میں ہاتھ نہیں دھونا. اچھا، اگر کوئی پیر ہاتھ دھو لے پلیٹ میں تو اس کو پینے کے لیے لڑائی کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں. ایسا ہوا ہے کہ پیر صاحب نے ہاتھ دھویا پلیٹ کے اندر تو سارے کے سارے لوگ ٹوٹ پڑے اس کو پینے کے لیے. کیسی بدعقیدگی ہے. اچھا، اس کے بعد کیا بولتے ہیں کہ کرسی وغیرہ پر بیٹھ کر کے اپنے پاؤں کو نہیں ہلانا. بڑے آدمی آپ بولتے ہیں کہ ہلائے تو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. کیا تو بات ہے، لوگوں کے اندر بدعقیدگی آ گئی ہے. اچھا، یہ بھی بولتے ہیں جو تجارت کرنے والے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ جو صبح سویرے دکان کھولنے کے بعد پہلا جو گراہک آئے، کسٹمر آئے، اس کو ادھار نہیں دینا، نہیں تو دن سارا ادھار چلتا رہے گا، دکان نہیں چلے گا. یہ بھی غلط عقیدہ ہے. یہاں جتنے سارے لوگ ہیں سب کاروبار کرنے والے ہیں، دکان چلانے والے لوگ ہیں. آپ اس عقیدہ کو چھوڑ دیجیے، اللہ کے لیے ایمان خراب ہوگا. بھائی تجارت چلانے والا، نفع نقصان کا مالک تو اللہ رب العالمین ہے. کسی کو ادھار دینے سے، نہیں دینے سے بہت سارے لوگ یہ عقیدہ کمپلسری اپناتے ہیں کہ صبح میں اور شام میں. اور کسی بھائی نے کہا تھا کہ جب شام میں لائٹ ڈالتے نا، یہ ٹیوب لائٹ وغیرہ، جب بھی کسی کو ادھار نہیں دینا. اگر کوئی آ گیا ادھار پوچھا تو پھر ہے اس کی باری، ایسا بولتے ہیں. اسی طرح سے یہ کہتے ہیں ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر کہ بیوی کے مرنے کے بعد شوہر اپنے بیوی کا چہرہ نہیں دیکھنا. یہ بھی غلط ہے. بیوی کو تو شوہر نہلا سکتا ہے، دھلا سکتا ہے، یاد رکھ لیجئے. اسی طرح سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دکان میں یا کاروبار کی جگہ میں ہاتھ باندھ کر کے نہیں کھڑنا. اگر ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہوں گے دکان میں تو اس کی تجارت نہیں چلے گی، دکان نہیں چلے گا. اسی طرح سے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اذان کے وقت میں جھاڑو نہیں دینا. یہ بھی غلط ہے. اذان کے وقت میں گانے سنیں گے چلے گا، اذان کا جواب نہیں دیں گے. اذان سن کر کے نماز کو نہیں آئیں گے مسجد میں، لیکن جو ہے بولیں گے جھاڑو نہیں دینا چاہیے. اچھا، اور ایک بات ہے جو میں لکھا ہوں کہ اذان ہوتی ہی عورتیں سر پر پلو ڈال لیتی ہیں اور کیا بولتی ہیں، جو عورت سر پر پلو نہیں ڈالے گی وہ شیطان کی جورو ہے. یہ لیجیے، کیا شیطان کو ہم انسانہ کی عورتیں ملیں گے کیا؟ بولیے، کتنی بدعقیدگی کی بات ہے. اور جو ہے عورت بغیر پردہ کے بازار میں پھرے چلے گا، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اذان کے وقت میں پلو ڈالنا چاہیے. اسی طرح سے سماج اور معاشرے کے اندر کیا ہے، لوگ اماوس کی رات کو بہت ہی برا سمجھتے ہیں اور یہ بہت ہی زیادہ زور و شور کا عقیدہ ہمارے شہر میں پائے جاتے ہیں. یہ سب سے اہم بات ہے. اماوس کی جو کالی رات ہے یہ تو شروع زمانے سے، جب سے اللہ نے سورج چاند کو بنایا تب سے، کہ وہ چاند جو ہے یہ 2 دن غائب رہتا ہے اور اندھیری رات رہتی ہے. 28 منزلیں ہیں چاند کی. تو یہ اندھیری رات تو شروع زمانے سے آ رہا ہے، پھر اتنی ساری دنیا کیسے چل رہی ہے؟
باضابطے لوگ جو ہے کچھ بھی اچھا نہیں کرتے، اپنے گھروں کا بھی دروازہ بند کر لیتے ہیں، اور کسی بزرگ نے بتلایا کہ جو غیر قوم کے لوگ ہیں وہ تو اپنے مندروں کے اندر تالا بھی لگا دیتے، بولتے کہ یہ بہت منحوس رات ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے یہ اماوس کی رات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جب اماوس کی رات آتی ہے تو شیطانی حرکت جو ہے یہ زیادہ ہی ہوتا ہے۔ تب ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ شیطان کو معلوم ہے کہ اماوس کی رات سے لوگ ڈرتے ہیں، شیطان اور ڈراتا ہے۔ آپ نہیں ڈریں گے، شیطان آپ کو نہیں ڈرائے گا۔ سنی لیجئے، جو انسان جیسا سوچتا ہے ویسا ہی اس کے ساتھ ہوتا ہے، یہ آپ سننے والے ہیں، اگلے خطبہ جمعہ کے اندر آپ سنیں گے، جو انسان جیسا سوچتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے۔ اب رات 12-1 بجے گھر سے باہر نکلیے، آپ کے دل میں کچھ ڈر نہیں ہے، آپ نکل جائیں گے۔ جیسے گھر سے نکلے آپ کے دل میں ڈر ہے تو ایسا لگے گا کہ پیچھے سے کوئی پکار رہا ہے، پیچھے پلٹ کے دیکھیں گے تو کوئی نہیں ہے۔ تو جیسا ہم سوچتے ہیں ہمارے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ جو ہے سورج گرہن اور چاند گرہن کو برا سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حمل والی عورتیں باہر نہیں نکلنا، نہیں تو اس کا حمل گر جائے گا۔ بہت سارے لوگ ستاروں سے فال لیتے ہیں، ستاروں کو دیکھ کر کے اپنے تمام معاملات کو انجام دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ وہ پیپر وغیرہ میں وہ ہفتہ کے بارے میں آتا ہے، تو آپ ایسے لوگوں سے بچ کے رہیے۔ ہمارے گلی اور محلے میں جو جیوتش ہوتا ہے، غیر قوم کا ہوتا ہے، وہ بھیک مانگنے آتا ہے۔ کوئی عورت کوئی بچہ اگر بھیک دینے کے لیے آیا تو اس کو پکڑ لیتا، بولتا ہے کہ ماں تیرا ہاتھ دیکھ لا۔ ہاتھ دیکھتی کیا بولتا ہے، ارے تیرے ساتھ ایسا ہوگا ایسا ہوگا ویسا ہوگا یہ ہوگا۔ ایسے لوگوں سے بچیے، یہ کفر ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان کسی پامشٹ اور جیوتشی کے باتوں پر یقین کر لے گا 40 دن اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، 40 دن، اللہ اکبر۔ اور ایسا انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے، ایسا انسان قرآن کا انکار کرتا ہے جو پامشٹ کی باتوں پر یقین کر لیتا ہے۔ تو گھر میں بتلا کے رکھیے کہ کوئی آ کر کے بولتا ہے کہ ہاتھ دکھاؤ تو مت دکھانا، نہیں تو اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر کوئی دو چیزیں جڑی ہوئی ہے، 2 بیگن جیسے 2 موز آپس میں ملا ہوا رہتا ہے تو نوجوان کو کھانے نہیں دیتے، بولتے کہ اگر ایسا چیز کھائیں گا تو انسان کو جڑواں بچے پیدا ہوتے۔ اور یہ بھی ایک عقیدہ ہے کہ بیگن جو ہے اگر اس کو ایسا بیج سے کاٹیں گے تو بچے ڈیرے اور کانا پیدا ہوتے۔ یہ لیجیے، اب بیگن کو آڑے ترچے جیسا چاہے آپ کاٹیے، اس سے بچے کے کانا پیدا ہونے سے کیا تعلق ہے؟ لیکن یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بچے کانا پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ہر ماہ میں کچھ دن یہ کہتے ہیں کہ اقرب کے دن ہوتے ہیں، اور پیپر میں لکھا ہوتا ہے، ہر اخبار میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ اقرب کے دن ہے۔ آپ ان باتوں کو مت مانیے، یہ کفر اور شرک کا یاد رکھ لیجیے، اس سے ایک انسان کا ایمان چلے جاتا ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں، سب سے آخری بات اور سب سے اہم بات کہ قرآن اگر ہاتھ سے گر جائے تو یہ کہتے ہیں کہ اب قرآن کے وزن کے برابر نمک تقسیم کرنا چاہیے۔ بولتے کہ نہیں بولتے؟ نمک ہی ہے نا، نہیں تو شکر یا گڑ، شاید یہ بھی ہے۔ بہت سارے لوگ شکر اور گڑ تقسیم کرتے ہیں، کتنے بڑے بیوقوف ہیں۔ دیکھ لیجئے، اللہ کے کلام کا وزن جو ہے نمک سے کرتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ قانون بناتے کہ جس کے ہاتھ سے قرآن گر گیا وہ قرآن کے وزن کے برابر سونا اور چاندی تقسیم کرے۔ لیکن جو سب سے سستی چیز ہے، جو سب سے زیادہ سستی ہے دنیا میں، نمک، اس کا وزن قرآن سے کرتے ہیں۔ یہ عقیدہ ہی غلط ہے، یہ طریقہ ہی غلط ہے، یاد رکھ لیجیے۔ قرآن ہاتھ سے گر گیا، اب ایک مسلمان تو جان بوجھ کے نہیں گراتا، یہ تو ہم اور آپ جانتے ہیں۔ جو کافر ہی ہوگا جو جان بوجھ کر کے ہاتھ سے قرآن گرائے گا، یہ کیا ہے، بھول چک سے ہو جاتے ہیں، بھول چک تو ایسے ہی معاف ہے۔ اور اگر قرآن ہاتھ سے گر جائے تو آپ توبہ استغفار پڑھیے، اللہ رب العالمین سے آپ معافی مانگیے، لیکن قرآن کے وزن کے برابر یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے، ان ساری باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں، جتنی باتیں بھی میں نے آپ کو بتلائی ہے آج کے خطبہ جمعہ کے اندر، ان تمام باتوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان تمام باتوں سے بالکل ہی بری ہے۔ لہٰذا میرے دوستو، ہم اور آپ مسلمان ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، رسول کو ماننے والے ہیں، ان ساری باتوں سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں اور اپنے بیوی بچوں کو بھی بچائیں۔ تو ان ساری باتوں سے بچیں گے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ کے اندر ہم آپ کو یہ بتلائیں گے کہ ہم ان بری چیزوں سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں۔
بدشگونی سے، نحوست سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں، یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اور یہ جو اگلا خطبہ جمعہ ہے ہر ایک مسلمان کو ضرور